ایک دفعہ ایک ملک تھا جس کا بادشاہ بڑا ہی نرالا تھا جو مختلف طرح کے مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں دیکھو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو میں خاص تحفے سے نوازوں گا۔ اب سب لوگوں نے عقل مندی کے مقابلے تو سنے تھے مگر کسی نے بے وقوفی کا مقابلہ نہیں سنا تھا۔ سب لوگ تعجب میں تھے، لیکن بہرحال بادشاہ کا حکم تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے تھے، اپنی باتیں بتاتے اور وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ پھر ٹیسٹ کرتے کرتے آخرکار انہیں ایک بندہ ایسا ملا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا۔ اس بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، کہا گیا بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے سونے کے جواہرات سے بھری مالا اتاری اور بے وقوف کو پہنا دی۔ بے وقوف بڑا خوش ہو کر گھر آیا۔ ابھی تھوڑی دن ہی ہوئے تھے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہے۔ بے وقوف نے ارادہ کیا اور چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہا بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ آپ کا سنا ہے بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بے وقوف نے کہا اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ مزید کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بے وقوف نے کہا اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بے وقوف نے کہا اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں، ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنوائی۔ بے وقوف نے کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہے، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیں۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ پھر اس بے وقوف نے کہا اچھا بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادمائیں، کنیز اور غلام ہیں، ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائی نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادمہ نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائیں، نہ خادم بھجوائیں، آخر کرو گے کیا؟ بے وقوف کی یہ بات سن کر بادشاہ تو کیا سب وزیر مشیر حیران ہو گئے، اور آج دیکھیے ہم دنیا کا مال جمع کرنے میں لگے ہیں، یہ پتا ہونے کے باوجود کہ اگلے جہاں میں یہ دنیا کا مال ہمارے کسی کام کا نہیں آنا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی ترجیح دیں۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے، آمین۔